صلوات بر محمد وآل محمد وعجل. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صلوات بر محمد. عزیزان گرامی، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، پروردگار عالم واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ حق آنے والا ہے اور باطل کو مٹ جانا ہے. یقیناً باطل مٹ کر ہی رہے گا. آج کی شب کے لیے ایک نام مخصوص ہے اور وہ نام ہے شب براعت. براعت کی شب. براعت کسے کہتے ہیں؟ براعت کہتے ہیں بیزاری کو. براعت کہتے ہیں نجات کو. براعت کہتے ہیں چھٹکارا پانے کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز سے چھٹکارا حاصل کریں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال اچھے ہوں اور ہمارے اعمال قبول ہوں. براعت انسان کو چاہیے ان باتوں سے چھٹکارا حاصل کرے یا ان باتوں سے نجات حاصل کرے جو انسان کو غرق کر دیتے ہیں. آج ہم دوسروں کی برائی نہیں دیکھیں گے، دوسروں کے عیبوں کو تلاش نہیں کریں گے، دوسروں کی بری عادتوں کو نہیں پھیلائیں گے، بلکہ آج ہمارا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر جو برائیاں ہیں ہم ان برائیوں کو اور ان برائیوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں. اس لیے کہ ایک مثال مشہور ہے، جب ایک انگلی کسی کی طرف آگے کرتے ہیں تو 3 انگلیاں ہماری طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر اس میں ایک عیب ہے تو ہمارے اندر جو ہے 3 عیب پائے جاتے ہیں. اگر اس کے اندر ایک برائی ہے تو ہمارے اندر کئی برائیاں موجود ہیں. تو آج کی رات چھٹکارے کی رات ہے، یعنی نجات کی رات ہے. یعنی کیا ہے؟ ہم امام زمانہ کی شب ولادت کے وقت آج ہم امام سے ایک وعدہ کریں کہ ہمارے اندر جو بھی حسد پایا جاتا ہے آج کے بعد ہم حسد نہیں کریں گے. ہم دوسرے قوموں کی برائی الگ ہے، فائدہ نہیں ہے. دوسرے قوم ویسے ہیں، دوسرے قوم برباد ہوں گے، وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے دوسرے قوم برباد، لیکن خود اپنے آپ کو نجات دہندہ کیسے بنائیں؟ پہلے اپنے دل کے حسد کو، اپنے دل کے کینے کو، اپنے دل کے سب برائیوں کو مٹی میں ڈال کر ڈبو دینے کی یا بند کرنے کی رات ہے آج. آج ہم عریضے لکھتے ہیں امام کی خدمت میں. عریضوں میں بہترین دعا یہ لکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے ظہور امام کے لیے دعا. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ارمانوں کو عریضے میں لکھتے ہیں. میرے پاس گاڑی نہیں ہے، مجھے گاڑی دلا دے مولا. میرے پاس گھر نہیں ہے، گھر دلا دے. میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، مال و دولت دلا دے. نہیں، یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے. معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں کو دعا کرو، اپنے لیے دعا نہ کرو.
جب انسان اپنے لیے دعا نہیں کرتا ہے اور پڑوسیوں کے لیے دعا کرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ جب یہ بندہ میرے بندوں کے حق میں دعا کر رہا ہے تو اس کی میں دعا قبول کروں گا۔ امام حسن راوی ہیں کہ جب بھی میری ماں، فرماتے ہیں کہ جب بھی میری ماں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کے حق میں دعا کرتی ہیں، اپنے لیے دعا نہیں کرتی۔ ہم معصومین کی سنت کو ماننے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ انصار امام مہدی میں دعا کرتے ہیں نا کہ پروردگار ہمیں انصار امام میں شامل فرما۔ انصار امام میں شامل ہونے کے لیے جون کا جذبہ چاہیے، حر کا مقدر چاہیے۔ ہزار کینے، ہزار بغض، ہزار حسد لے کر اپنے دلوں میں بیٹھے ہیں اور امام سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں انصار امام زمانہ میں شمار فرما، نہیں ہو سکتے۔ انصار کے انصار میں بھی جو ہے ہم نہیں آ سکتے۔ شیعہ کہلانا یا محب کہلانا بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا فرامین معصومین پر یہ بڑا مشکل ہے۔ وہی انسان کر سکتا ہے جو انسان اہل بیت کی محبت، خالصاً محبت رکھتا ہو۔ جب انسان اہل بیت پر بھروسہ اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے جھکا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے ڈرا نہیں سکتی۔ اس کے لیے زندہ مثال ہے ایران، رہبر معظم، جہاں ایک طرف سپر پاور طاقت اپنی تمام ہتھیار لے کر ایران کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن رہبر انقلاب کے پیشانی پر رتی برابر شکن نہیں آئی۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کا ایمان کامل ہے، ان کے دل میں حسد نہیں ہے، ان کے دل میں بغض نہیں ہے، صرف اور صرف ایمان ہی ایمان بچا ہے۔ جب اللہ اور کربلا والوں اور اہل بیت پر یقیناً بھروسہ ہوتا ہے تو وہ انسان یقیناً دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اس لیے کیوں اس کے سامنے شہادت جیسی ایک عظیم شے موجود ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے دنیا کے لیڈرز، اس ملک کے لیڈرز اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بنکروں میں یا دوسرے ممالک جا کر وہاں سے آرڈر دیتے ہیں، لیکن جن کے دل میں اللہ اور رسول اور اہل بیت ہے وہ میدان ہی میں کھڑے ہو کر جواب دیتے ہیں، ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو لہٰذا آج کی رات بہت عظیم رات ہے۔ یہ رات شب قدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے آج کی رات اگر صدق کے دل سے مانگی جائے، دل کو پاک کر کے مانگا جائے۔ یقیناً اس رات میں جو بھی مانگو پروردگار عالم سے، اس لیے کہ آج کی رات تمام ہمارے امور کے رات ہے، جیسے کہ سورہ انا انزلنا میں آئے نا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، نازل کرتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، حکم پروردگار عالم سے، انبیاء کے حکم پروردگار عالم کی حکم سے تمام ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح نازل ہوتی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کس کے لیے سلامتی لے کر آتے ہیں۔
وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں، بلکہ کوئی ایک ایسا برگزیدہ بندہ پروردگار عالم کی طرف سے اس دنیا میں ہے جو اس کی طرف آتے ہیں اور وہ رجوع کرتے ہیں۔ وہ اس بندے کا نام ہے ہمارے اور آپ کے آخری امام مہدی علیہ السلام۔ اس کے بعد ان کے حکم سے تقسیم کرتے ہیں، لیکن ان کا فائدہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے دلوں پاک ہو، صاف ہو، منزہ ہو، اور جن کے دل میں بغض اور حسد پائے جائے۔ اللہ اکبر کی تکبیر بلند کر رہے ہیں، لیکن دل میں کسی مرد مومن کے لیے بد دعا نکل رہی ہے۔ ایسا شیعہ اہل بیت کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف لکلکائے زبانی ہے، زبان میں کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے، تو ایسے شیعہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم یہ جشن منا رہے ہیں مولا امام زمانہ کی شب ولادت ان کے شان میں، تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ دیکھیں، ایک دنیاوی مثال دے دوں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں زیادہ اس کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ اگر ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو والدین کی ہر بات کو مانتے ہیں، والدین کی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں جس میں انہیں ناراضگی ہوتی ہے یا ان سے جو ان کے لیے خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ چیز کبھی نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو جائیں۔ یہ ہے محبت کا تقاضا کہ مثلا اور تھوڑا سا آگے بڑھوں، اگر کوئی انسان کسی سے عشق کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، کسی لڑکی سے، تو اس لڑکی سے جس سے وہ محبت کر رہا ہے اس کی ہر بات کو مانتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی ناجائز حاجت بھی پیش کر دے، تمنا بھی پیش کر دے، تو اسے بھی وہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے محبت، یہ دنیاوی محبت ہے۔ روح کی محبت کیا ہے؟ روح کی محبت ہے محبت اہل بیت۔ جب روح دنیاوی محبت، جسمانی محبت میں اتنا اثر پایا جاتا ہے تو روحانی محبت میں کتنا اثر ہوگا؟ تو لہذا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے کون سے ایسے عمل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے امام ہم سے خوش ہو رہے ہیں، اور وہ کون سے عمل ہم جو انجام دے رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے امام ہم سے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو اس کو خیال میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے اور پروردگار عالم سے دعا کریں، یقیناً ہماری دعا جو ہے کامیاب قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل پاک رہے گا، ہماری روح پاک رہے گی۔ جب روح پاک ہو جائے گی تو ہم دنیا کے کسی بھی پاور سے نہیں ڈرتے، صرف ڈرتے ہیں تو صرف وحدہ لا شریک سے ڈرتے ہیں۔ تو لہذا انسان کو چاہیے، آج آپ جتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ نے ایک چیز سے روکا ہے، ایک چیز نہیں دی ہے، وہ ہے آپ کی زبان، لیکن اللہ نے آپ کو آنکھ دیے ہیں اور زندہ دل دیا ہے اور بہترین دماغ دیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، یا جتنے بھی اس کلاس میں آتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں آپ شکایت کر سکتے پروردگار عالم سے، ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا، ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر ہمیں کوئی سمجھاتا یا بتانے والا ہوتا تو ہم جو ہے راہ راست پر یقیناً چلتے، اس لیے کہ یہاں پر بتانے والا بھی آپ کو موجود، آپ کے پاس موجود ہے، سمجھانے والے بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو لہذا جتنا فرض زبان والوں کے لیے ہے اتنا ہی فرض آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ بھی اپنے اعمال کو اس طریقے سے منظم کریں کہ آپ کے نامہ اعمال دیکھ کر امام خوش ہو جائے۔ اس لیے کہ روایت میں ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے پورے ہفتے کے نامہ اعمال امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ ہمارے نامہ اعمال، مثلا ایک مثال دے دوں، ایگزام ہو رہا ہے، ایگزام میں انسان جو کچھ یاد کرتا ہے وہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے؟
فائنل ایگزام، اس کا نتیجہ جب نکلتا ہے تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اس نے سال بھر کیا کیا۔ اگر رزلٹ اچھا ہو گیا ہوگا، اگر وہ کامیاب ہوگا، تو اس کا ایک سال جو اس نے تعلیم حاصل کیے، اسکول جا کر، کالج جا کر، وہ کامیابی کے ساتھ گزارا ہے۔ اس کا نتیجہ کب ملا ہے؟ اس کا نتیجہ سال کے آخری دن امتحان کے رزلٹ کے وقت ملتا ہے۔ اور جو بچہ فیل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاتا ضرور ہے اسکول، لیکن اسکول میں صرف اور صرف باتیں، اسکول میں صرف اور صرف کھیل کود میں زندگی گزار دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ جب آتا ہے تو 0 آتا ہے، اس لیے کہ اس نے پڑھائی پر دھیان نہیں دیا۔ جب یہ رزلٹ لے جا کر اپنے والدین کو دکھائیں گے بچے، تو یقین بتائیں آپ کس کے والدین خوش ہوں گے، کس کے والدین خوش نہیں ہوں گے، ناراض ہوں گے؟ جن کا رزلٹ اچھا ہوگا ان کے والدین خوش ہوں گے، اپنے بچوں کو دعائیں دیں گے، اور جن کا رزلٹ نہ خاموش رہے گا، جن کا رزلٹ نہیں بولے گا، جن کا رزلٹ خراب ہوگا، جو فیل ہو گئے ہوں گے، تو ان کے والدین بھی ان سے ناراض رہیں گے۔ تو لہذا امام کے پاس بھی ہمارا ہفتے بھر کا رزلٹ شب جمعہ پیش کیا جاتا ہے۔ جب امام ہمارے اس نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں تو جن کے نامہ اعمال میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، نیک اعمال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت ہے، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، جلن نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، تو امام کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے اور امام اسے دعائیں دیتے ہیں۔ اور جن کا نامہ اعمال سے برائیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے تو ان کے نامہ اعمال کو دیکھ کر امام کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر نماز پڑھ رہا ہے انسان، روزہ رکھ رہا ہے، خیر و برکت کے چیزیں انجام دے رہا ہے، لیکن اپنے گھر میں اس کا رویہ صحیح نہیں ہے، والدین سے بدزبانی کرتا ہے، بزرگوں کا بے احترامی کرتا ہے، تو اگر یہ بھی شامل ہے تو وہ چاہے لاکھ نماز پڑھ لے، چاہے لاکھ روزہ رکھ لے، چاہے وہ لاکھ خیرات کر لے، امام دیکھیں گے کہ اس کے والدین اس سے خوش ہیں یا نہیں، اس کے پڑوسی خوش ہیں یا نہیں، اس کے دوست خوش ہیں یا نہیں، تب جا کر اگر وہ خوش نہیں ہے، والدین کو ناراض کراتا ہے، تو ایسے بھی نامہ اعمال دے کر امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اب یہ تصور کریں، جب ہم اپنے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تو وقت کا امام اگر روئے تو ہمارے نامہ اعمال کا کیا ہوگا؟ تو لہذا آج کی شب عبادتوں کی شب ہے۔ ادھر یہاں سے جانے کے بعد آپ ادھر ادھر نہ بیٹھیں، جائیں مسجد میں، جائیں عبادت کریں، اگر نہیں دل لگ رہا ہے، نیند آ رہی ہے زیادہ، گھر میں جا کر سو جائے یقین کے ساتھ۔ ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں کرنا، اس لیے کہ جب انسان 4 آدمی بیٹھتے ہیں تو غیبت بھی ہوتی ہے، وہاں پر جھوٹ بھی نکلتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم ثواب نہیں کما رہے ہیں بلکہ عذاب ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں عذاب لکھا جا رہا ہے۔ تو لہذا بہترین شب ہے، اپنے تقدیر کو بدلنے کی شب ہے۔ اگر کام کاج میں برکت چاہیے، اگر ہماری عمر میں برکت چاہیے، ہمارے میاں بیوی کے درمیان محبت چاہیے، تو آج کا اعمال ان سب کے لیے مفید ہے۔ تو لہذا صدق دل سے نامہ اعمال کو، آج کے اعمال کو انجام دیں، اور انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کا کتنا اثر ہوگا۔ یقیناً بھوکوں کو کھانا کھلانا، امام کے نام سے کھانا کھلانا، دسترخوان بچھانا، سفرار جوڑنا، یقیناً یہ بہت عظیم کام ہے، بہت زیادہ ثواب کا حامل کام ہے، لیکن یہ سفرہ اسی وقت ہمارے لیے باعث نجات ہوگا جب اس سفرے میں حلال مال اور حلال پیسوں کا سفرہ ہوگا۔ اگر اس میں رتی برابر بھی، یعنی پسینہ
نکل رہا ہوگا اور حلال جگہ پہ کام کر رہے ہوں گے، تب جا کر ہمارا یہ سفرہ بھی جو ہے قبول ہوگا، ورنہ صرف کھلا دینے سے سفرہ قبول ہونے والا نہیں ہے۔ کہیں سے جا کر لو کے لے آئے اور وطن میں بڑی دعوت کر کے سب کو خوش کر دیا، عوام اور لوگوں کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے۔ اگر سفرے کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو اس سفرے کی وجہ سے امام کا خوش ہونا ضروری ہے، اس دعوت کی وجہ سے امام کا خوش ہونا ضروری ہے، تب جا کر ہمارے لیے باعث برکت ہوگا، ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا۔ تو لہذا آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار شب برات ہے، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندگی دی ہے شب برات میں عبادت کرنے کے لیے۔ پروردگارا آج کے شب کے مولود کے صدقے میں ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما۔ پروردگارا جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں پروردگارا ان گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارا ہمارے تمام امور جو شرعی ہیں انہیں برلانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہمیں اسلام کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہمارے دلوں سے بغض اور کینہ اور حسد نکال کر محبت کے نور کو اجاگر فرما۔ پروردگارا جن جن کے یہاں بچے نہیں ہیں، بے اولاد ہے، انہیں جلد از جلد اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگارا جن کی شادی نہیں ہوئی ہے پروردگارا ان کی شادی ہونے کی توفیق عطا فرما، وہ وسائل پیدا کر جن کی وجہ سے شادی وجود میں آتی ہے۔ پروردگارا ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا، ہمارے تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ و گناہان صغیرہ کو معاف فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ خصوصاً پروردگارا انشاءاللہ اگلے سال ہمیں اتنی توفیق دینا کہ یہ محفل سامرہ کے مقام پر روضہ امام حسن العسکری علیہ السلام میں برپا کر سکے۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ایران کی حفاظت فرما، ایران کی فتح فرما اور مراجع اکرام کی حفاظت فرما۔ پروردگارا دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، خصوصاً امریکہ اور اسرائیل اور ان کے ماننے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، امام زمانہ کا واسطہ پروردگارا اس دنیا کو عدل و انصاف کے بھرنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین۔ تمام کے مرحومین اور مرحومات کو ایک مرتبہ سلام کی سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر دعا۔